ناظرین السلام علیکم۔ اپنے پیاروں کو اپنے پاس روکنے کی تدبیر کرتے رہنا، کیونکہ یہ سنت یوسف ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی کا خواب دکھایا گیا۔ باپ کو بھی پتہ چل گیا، ایک موجودہ نبی ہے تو دوسرا مستقبل کا نبی ہے، مگر دونوں کو ہوا نہیں لگنے دی۔ یہ کیسے ہو گیا؟ خواب خوشی کا تھا مگر چھکا غم کا چلا دیا۔ یوسف 2 کلومیٹر دور کنویں میں پڑا ہے اور خوشبو نہیں آنے دی۔ اگر خوشبو آ گئی تو باپ رہ نہیں سکے گا، جا کر نکلوا لے گا، جبکہ بادشاہی کے لیے سفر اسی کنویں سے لکھا ہے۔ اگر یوسف کے بھائیوں کو علم ہوتا کہ اس کنویں میں گرنا بادشاہ کا بننا ہے تو وہ ایک دوسرے کی منتیں کرتے اور کہتے کہ مجھے دھکا دے دو اور مجھے کنویں میں پھینک دو۔ یوسف عزیز مصر کے گھر گئے اور نعمتوں بھرے ماحول سے اٹھا کر جیل میں ڈال دیے گئے۔ ان مال عسری یسرا۔ جیل کے قیدیوں کو ان کے خواب کی تعبیر بتائی تو جانے والے سے کہا، بادشاہ کے سامنے میرے کیس کے بارے میں ذکر کرنا، مگر خدا کی مرضی کے تحت وہ بادشاہ کے سامنے ذکر نہ کر سکا۔ یوں تو شیطان بھی خدا کی سکیم کو سمجھ نہ سکا اور بطور ٹول اس میں استعمال ہو گیا۔ اگر اس وقت بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر ہو جاتا تو یوسف سوالی ہوتے، مگر یہ خدا کو منظور نہیں تھا۔ شیطان کی سکیم میں یوسف کو سوالی بننا تھا، لیکن خدا نے بادشاہ کو خواب دکھا کر سوالی بنا دیا۔ یوسف کی خواب کی تعبیر نے ان پر عقل و دانش کا سکہ چلا دیا۔ بادشاہ نے جب بلایا تو فرمایا کہ میں اس وقت تک باہر نہیں آؤں گا جب تک عورتوں والے کیس میں میری بے گناہی ثابت نہ ہو جائے۔ عورتیں بلائی گئیں اور جب عورتوں نے یوسف کی پاک دامنی کی گواہی دی اور اس عورت نے بھی اپنے جھوٹ کا اقرار کیا، جن کی وجہ سے یوسف جیل میں رہا، اور کہا کہ یوسف بے گناہ ہے۔ وہی خواب جو بادشاہ کو یوسف کے پاس لایا، اسی خواب نے یوسف کے بھائیوں کو یوسف کے دربار میں لا کھڑا کیا اور یہ دکھا دیا کہ یہ وہی معصوم بچہ ہے جسے تمہارے حسد نے بادشاہ بنا دیا۔ فرمایا، تم پہلے بھی میرا کرتا لے کر گئے تھے جس نے میرے باپ کی بینائی کھائی تھی، کیونکہ وہ اس کرتے کو سونگ سونگ کر گریا کرتے تھے۔ فرمایا، اب یہ کرتا لے جاؤ، جو کھوئی ہوئی بینائی واپس لے آئے گا۔ اب یوسف نہیں بلکہ یوسف کا کرتا مصر سے چلا ہے اور راستے کے تمام صحرا مہک اٹھے ہیں۔ یعقوب چیخ پڑے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ! جب رب نہیں چاہتا تو 2 کلومیٹر دور کنویں سے خبر نہیں آنے دی، اور جب خدا نے چاہا ہے تو مصر کے صحرا کنعان سے خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے، مگر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ اگر کوئی سیانا آدمی ہوتا جیسے آج کا کوئی ماڈرن مین ہے تو کنویں میں ہی یہ فیصلہ کر لیتا کہ جب میں کنویں سے نکلوں گا تو اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ پیغمبر ہیں، اور انہیں کنویں میں ایک آواز آئی کہ مبارک ہو، پیغمبری کا سفر شروع ہو گیا۔ اس قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے باہر نکالا۔ باہر نکل کر بچہ رونے لگا۔ پوچھا، تم کیوں روتے ہو؟ یوسف نے کہا، بھائی یاد آ رہے ہیں۔ انہوں نے بھائیوں کے عمل کو یاد نہیں رکھا بلکہ بھائیوں کو یاد رکھا۔ مگر یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات سن کر
آپ کا کتنا ایمان پختہ ہوا اور عمل میں کتنی تبدیلی آئی ہے۔ سورہ یوسف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خواب سچے ہو سکتے ہیں، بیمار صحت یاب ہو سکتا ہے، کھوئے ہوئے مل سکتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ آپ کے قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دلوں کو پیار سے جوڑا جا سکتا ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کے فیصلوں میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو وقت آنے پر ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔